پھر آپ کے پی سے آپ کا جو اسٹرانگ بیس ہے نیچرل، اگر میں پولیٹیکل آبزرور کے طور پہ دیکھوں تو مجھے سمجھ یہ آتی ہے کہ کے پی آپ کی اسٹرانگ بیس ہے. آپ نے بہت بڑا جلسہ سوابی میں کیا، بہت میسو جلسہ، کیونکہ وہ آپ کی اسٹرانگ بیس ہے. اور کے پی سے سب سے نزدیک تو پھر راولپنڈی اسلام آباد ہے. کیا پھر کے پی سے پہلی ریلی آپ کی اسلام آباد میں آئے گی، دھرنا دے گی؟ مطلب آپ کو تو پورے ملک میں دھرنے دینے کی ضرورت نہیں ہے نا، یہی دو جگہیں کافی ہیں. تو کیا پھر یہ اسٹریٹجی ہوگی آپ کے ایک بہت بڑا جلوس؟ دیکھو ہمارے تین فرنٹس ہیں. سڑک کیسے گرم آپ کریں گے؟ دیکھیں ہم بالکل جو اب بات ہے ہم اس پہ مشاورت کر رہے ہیں کہ اگر یہ ہمیں دیوار سے لگائیں گے اور ہمارے لیے راستہ نہیں چھوڑیں گے تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا کہ ہم اسلام آباد کی طرف جو ہے نا آئیں، اور اس میں ہم کے پی کے پوری پاکستان سے لوگوں کو بلائیں گے. لیکن ابھی تک ہم آپس میں مشاورت کر رہے ہیں اور ان کا رویہ بھی دیکھ رہے ہیں. یہ اگر ہمیں اس طرح ہمارے ساتھ رویہ رکھیں گے تو ڈیفینیٹلی ہم اس کے خلاف اس حد تک جائیں گے کہ اس کی جو بنگلہ دیش پہ ہوا اس کو ایک نیا بنگلہ دیش کا جو نظارہ سامنے آئے گا. نمبر 2، ہم قانونی طور پر بھی پوری جنگ لڑیں گے. عدالتوں میں جو ہماری کیسز ہے اور پارلیمنٹ میں بھی کسی طور پر اس کو اسپیئر نہیں کریں گے. آپ کو کوئی سائنز ایسے ملے ہیں، کوئی ایسے پیغام یا نشانات یا کسی جس سے آپ کو لگے کہ ابھی گنجائش ہے، شاید کوئی بات چیت ہو، شاید کوئی چیز ہو؟ یا آپ کے خیال میں، کیونکہ جو ہم نے لاسٹ پریس کانفرنس سنی ہے ڈی جی ایس پی آر صاحب کی، اس میں تو دروازہ کھٹاک کر کے بند کر دیا. دیکھو ہم صرف اور صرف اس پہ دیکھیں گے کہ جو بھی قانون کے قوانین کے مطابق ہوگا کریں گے، دیکھیں گے حالات کے مطابق فیصلے کریں گے. ہم اس وقت جو کام کر رہے ہیں ہم ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جو حکومت سے باہر ہے اس کو اکٹھا کر رہے ہیں، اس کو ساتھ ملا رہے ہیں. اور اس لیے کہ یہ ملک اس طرح نہیں چلتا. یہ ملک جو ہے نا اس سرزمین بے آئین نہیں ہے، یہاں قانون کے مطابق ہوگا. تو ٹائم فریم کیا ہے؟ کب تک دیکھیں گے؟ یہ ہے میں جو آپ کو ٹائم فریم دیتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ویک اور 10 days میں یہ چیزیں ہم اس کو میٹرلائز کر لیں گے انشاءاللہ. نہیں، ان 10 دنوں میں آپ فیصلہ کر لیں گے کہ آپ کی تحریک کی نوعیت کیا ہوگی اور کب سے شروع ہوگی؟ بالکل. دیکھو اس پہ دو چیزیں ہوگی. ایک تو یہ بھی طے ہوگا کہ نوعیت کیا ہوگی، اور دوسرا یہ کہ ہم ایک بڑے الائنس کی طرف جا رہے ہیں اور ہماری تقریباً معاملات جو ہے نا وہ فائنل سٹیج میں ہیں مختلف لوگوں کے ساتھ. بلوچستان میں بھی ہے، سندھ میں بھی ہے، ادھر اپنی صوبے میں بھی ہے، پنجاب میں بھی ہے، بہت کافی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اب تا 10 دن کی بات ہے. 20 تاریخ تک ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چیزیں کو جو ہے نا ایک کم از کم ایک اس کا خاکہ نظر آ جائے. جو اچک سے ہی فارمولہ تھا وہ ختم ہو گیا، بیکاز پہلے آیا کہ جی خان صاحب کا آیا کہ میں نے نامنیٹ کر دیا، فوج سے بات کریں گے. ہم سب نے کہا نہ فوج اچک جی صاحب سے بات کرے گی نہ وہ ہم سے بات کریں گے. پھر پالیٹکس میں آ گئے، پھر کشمیر میں ان کی سٹیٹمنٹس آ گئیں. تو اچک زئی صاحب تو اب ختم نہیں ہوگی بات وہ؟ نہیں، ابھی بھی میں اچک زئی صاحب سے میٹنگ کر کے آیا ہوں. کل ہماری الائنس کی میٹنگ ہے. ہم نے ایجنڈا میں 2 باتیں رکھی ہیں. ایک ہم چاہ رہے ہیں کہ یہاں ہم ایک سیمینار کروائیں الائنس کی طرف سے حقیقی آزادی کی نام سے، اور دوسرا یہ کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ الائنس کی طرف بھی ہم یہ جو انہوں نے قانون پاس کیا ہے اس کے خلاف الائنس کی طرف سے بھی ہم اس پہ شامل ہو جائے اپنا. میں نے آپ سے پہلے ایک سوال کیا تو اور دوسری جو اچک زئی صاحب کی بات ہے وہ دیکھو وہ ایک آزاد منشا آدمی ہیں، اس کا اپنے ایک آئیڈیاز بھی ہیں، آپ کو خوب سمجھتے ہیں اور اس کو کوئی نہیں رکھ سکتا. اس کا جو کام ہے، خان صاحب نے کہا کہ وہ کوئی ایجنڈا لائے گا یا کوئی تجویز لے کے آئے گا، اس کے اوپر ہم جو ہے نا پازیٹیولی رسپونڈ کریں گے، دیکھیں گے کہ کیا اس کی. لیکن چلے اسی بات پہ میں ایک سوال پہلے کیا تھا بیچ میں رہ گیا. کوئی ایسے اشارے کنائے کچھ کسی چیز پہ آپ پہ امید ہے کہ آپ کی بات چیت ہوگی یا گورنمنٹ آپ کے ساتھ کچھ سیریس انگیجمنٹ کرے گی یا فوج آپ سے کرے گی؟ کوئی ایسا اشارہ ملا آپ کو جہاں سے، کیونکہ آپ نے کہا اگر ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا، میرا تو خیال تھا کہ اب لگ گئے میں دیوار کے ساتھ اور جو ہو رہا ہے اور ریاکشن اب آ رہا ہے تو اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ شاید ابھی کوئی گنجائش ہے. کیا کوئی حوصلہ افزا کوئی آپ کو ہنٹ بھی ہوا ہے کہ بات چیت ہو سکتی ہے، چلیں کچھ بات چیت چل سکتی ہے؟ نہیں، اس وقت تو بات چیت کا کوئی ماحول نہیں نظر آ رہا. بس ہم صرف یہ کر رہے ہیں تھوڑا بہت احتیاط کے ساتھ، کیلکولیشن کے ساتھ، اور اپنا کوئی ایسے جذباتی کام نہیں کرنا چاہتے. اور ہم ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کر رہے ہیں. میں نے آپ کو ایک ٹائم دے دیا کہ اس کے مطابق کریں گے، اور ہم ڈیفینیٹلی ابھی اسٹریٹ موومنٹ کی طرف چلیں گے. کیونکہ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس میں براڈر کنسنسس ہو، براڈر ہماری جو ہے نا مشاورت ہو،
اور ایک بہت ہی رسپانسبل طریقے سے جو ہے نا ہم آگے بڑھیں تاکہ اس میں کوئی کمی بیشی نہ رہے. تو اس کے لیے میرا خیال میں ستمبر جو ہے نا یہ مہینہ ہوگا کہ پھر ہم ڈیفینیٹلی روڈوں پہ آئیں گے. ایک ایسی جب تحریکیں چلتی ہیں تو تشدد کا عنصر شامل ہو جاتا ہے, بہت عام طور پہ ہو جاتا ہے. پہلے ہی ایک تلوار لٹکائی ہوئی ہے حکومت نے آپ پہ کہ جی ہم پارٹی بین کریں گے 9 میں, اور دوسرے مسئلے سارے ڈال کے انٹرنیشنل ڈیجیٹل ٹیررزم جو جاری باتیں ہوتی ہیں. اب ایک تحریک چلتی ہے اور خدا نہ خواستہ اس میں ایک کوئی وائلنس کہیں ہو جاتا ہے, تو کیا پھر آپ ان کی گیم پلان میں نہیں آ جائیں گے کہ وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی اب تو آخری ہمیں یہ چیری آن دا ٹاپ چاہیے تھی, اب تو جی فارغ ہیں, اب تو بین کرو ہی کرو, اب تو وائلنس بھی ہو گیا. کیا اس خطرے کو بھی آپ دیکھتے ہیں؟ نہیں اس حکومت کی کوئی صحیح نہیں ہے, اس کی پبلک پہ اس کی کوئی چلے پاورز دیٹ بھی حکومت چھوڑ دیں جو بھی طاقت میں ہیں. دیکھیں جو کرے گا وہ صرف اور صرف میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس ملک کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کرے گا. یہ کر نہیں سکے گا صرف انارکی کے لیے انارکی پیدا کر. ایک عام خیال یہ ہے کہ پارٹی کا سٹرکچر ہمیشہ سے پی ٹی آئی کا کوئی زبردست نہیں تھا. 9 مئی کے بعد تو توڑ پھوڑ دیا گیا نا, آدھے غائب باقی تائب, اور کوئی اندر کوئی باہر. تو ابھی بھی وقتی لیڈرشپ ہے, ادھر سے وکیل کا ٹھیکی ہے اس کو بنا دیا, اور روز کچھ نہ کوئی گروپنگ بھی بنی ہوئی ہے, وہ سب چلتا رہتا ہے. ایسے حالات میں آپ اتنی بڑی اسٹریٹ موومنٹ کرنے کی پوزیشن میں ہیں بھی کہ نہیں؟ نہیں آپ نے نہیں دیکھا یہ جو سوابی میں لوگ, وہ تو آپ کی پاور بیس ہے نا. کے پی چھوڑ دیں, میں اسلام آباد پنجاب کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں جی آپ اس کو آپ نے جو ویڈیوز دکھائی آپ نے اس میں کوئی جو پبلک ہماری گیدرنگز ہیں جو روڈ, نہیں میں تو کہہ رہا ہوں بہت بڑا جلسہ تھا, بہت بڑا جلسہ تھا. پنجاب سے بہت زیادہ لوگ آئے تھے, پنجاب نے جو بہت زیادہ دکھائے. تو انشاءاللہ ہوگا. اور دوسرا یہ کہ ہم ساتھ ساتھ یہ بھی کر رہے ہیں کہ اپنی پارٹی کو یونین کونسل لیول پہ آرگنائز کر رہے ہیں. یونین کونسل پہ ہم پہلے دفعہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے ہم کوشش کریں گے کہ نیچی لیول پہ ہم پہلے انٹرا پارٹی الیکشن کروا دیں, اور پھر جو ہے نا وہ آگے ہمارا ہوگا انشاءاللہ. اب اگر آپ سڑک پہ نکلتے ہیں, آپ ستمبر میں نکلیں, اگست کے میں نکلیں, اور آپ کہتے ہیں کہ اب ہم سڑکوں پہ آئیں گے, چاہے پشاور سے شروع ہوں اسلام آباد آئیں, کیا وہ تحریک آ کے پھر نہ جانے کے لیے تحریک ہوگی جو واپس نہیں جائے گی, کہ پھر ہم دیکھیں گے ایک ریلی آئی, بہت زبردست ریلی آئی, بہت بڑا جلسہ ہوا, اور 2 دن کے بعد آپ پھر گھر چلے گئے اور پھر چیزیں ہوئیں؟ کیا یہ اب اگر ریلیز والا نیشن وائڈ نکلتا ہے یہ 1 وے سڑک ہے کہ یہ 2 وے سڑک ہے کہ پھر واپس آ جائیں گے؟ دیکھیں حالات کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں نا, پتہ نہیں کیا سچویشن ہو جاتی ہے. ہماری ایک پولیٹیکل کمیٹی ہے, وہ چیزوں کو دیکھتی ہے, ڈے ٹو ڈے افیئرس دیکھتی ہے, مشاورت ہوتی ہے, بانی چیئرمین سے مشاورت ہوتی ہے, تو حالات کے مطابق ہم ڈیسیجن کریں گے. لیکن ایک بات بالکل کلیئر ہے کہ اس الیجٹمیٹ گورنمنٹ کو, یہ جعلی حکومت کو, یہ مینڈیٹور حکومت کو کسی صورت پر نہیں مانیں گے.